الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. گرامی قدر حاضرین و سامعین و حاضرات و سامعات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے سلسلہ وار ہم علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، جس میں سے آج ہم اس باب تک پہنچے ہیں، اس مسئلے کے بیان میں کہ اولیاء و صالحین کی قبروں میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ قبر استھان بن جاتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اس مسئلے کا بیان شیخ نے کیا کہ اگر اولیاء و صالحین کی قبروں میں غلو کیا جائے، ان کی جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، شریعت میں جو ان کے لیے ان کی تعظیم کی حد مقرر کی گئی ہے، اس حد سے جب ہم تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ قبریں استھان کا روپ دھار لیتی ہیں. یہ قبریں بتوں کی جگہ لے لیتی ہیں. اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس میں سے ایک بن جاتی ہیں. اور پھر اس کے دلیل کے طور پر شیخ نے امام مالک کی معروف کتاب الموطا کی روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی: اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے. عربی میں دو لفظ آتا ہے، ایک لفظ ہے وثن اور دوسرا لفظ ہے صنم. صنم کہتے ہیں وہ تصویر، وہ مجسمہ جس میں صورت ہو، وہ تصویر یا مجسمہ جس میں صورت ہو، جس میں کوئی تصویر ہو، مورتی جیسے، تو اس کو صنم کہا جاتا ہے. اور وثن اس کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو اور اس میں کوئی صورت نہ ہو. جیسے درخت کی عبادت کی جا رہی ہو، کسی پتھر کی عبادت کی جا رہی ہو، یا اسی طرح سے قبر کی عبادت کی جا رہی ہو، تھان کی عبادت کی جا رہی ہو، چبوترے کی عبادت کی جا رہی ہو، تو جس میں کوئی شکل نہ ہو، صورت نہ ہو، انسانی صورت مقصود ہے، تو اس کی جب عبادت کی جاتی ہے تو اسے وثن کہا جاتا ہے. تو وثن بے تصویر اور صنم تصویر والے معبودوں کو صنم اور بے تصویر معبودوں کو وثن کہتے ہیں، اور بعض نے اسے استھان سے تعبیر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، استھان نہ بنا دینا کہ یہاں آ کر کے عبادت ہونے لگ جائے جس کی لوگ عبادت کریں. پھر اس کی علت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا: اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر سخت غضبناک ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نیک لوگوں کی قبروں کے پاس سجدہ کیا جائے گا، اس میں غلو کیا جائے گا، تو وہ وثن بن جائیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر کو، جو قبر کی تعظیم کی جو شریعت نے حد مقرر کی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ورنہ شرک تک پہنچ جائیں گے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتا ہے
اور غضب اور غصہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ کے شائن شان ثابت ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت پیش کی شیخ نے اس مسئلے میں، وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عن سفیان عن منصور عن مجاہد فی قوله تعالی افرأیتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج۔ ابن جریر طبری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں امام مجاہد سے کہ قرآن پاک میں جو افرأیتم اللات والعزى کی آیت ہے، لات نامی جو بت تھا مکہ والوں کا، اس کے بارے میں امام مجاہد کہتے ہیں کان یلت لهم السویق فمات فعكفوا على قبره، وہ بڑا مہمان نواز تھا اور لوگوں کو ستو گھول کے پلایا کرتا تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھ گئے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی مورتی بنا لی گئی۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کان یلت السویق للحاج، کان یلت السویق للحاج، حاجیوں کے لیے وہ ستو گھول کے پلایا کرتا تھا۔ تو وہ ایک نیک بندہ تھا، مہمان نواز تھا، کھانا کھلانے والا تھا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا، صالح انسان تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی قبر پر لوگ بیٹھ گئے مجاور بن کے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی مورتی بنا لی اور اللہ کے بجائے اسی سے دعائیں کرنے لگ گئے اور اسی کی عبادت میں لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، کفار کے معبود کے طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا کہاں سے کی؟ وفات کے بعد قبر پہ مجاور بن کے بیٹھے اور پھر اس کے بعد اس کی مورتی بن گئی۔ تو قبر پر غلو کرنا یہ عبادت کا، مدفون کی عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث جو ہے، تیسری دلیل اس باب میں ذکر کی، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، رواہ اہل السنن۔ سنن ابی داؤد میں 3236 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور سنن ترمذی میں 320 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 1575 نمبر پر ہے، اور امام نسائی نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ تو وہ تین اہل سنن میں سے 3 لوگوں نے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو لوگ قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، یا قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے ہیں اور وہاں چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ عورتوں کو قبروں کی زیارت پر لعنت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک قبر کی زیارت کے لیے جب کوئی عورت جائے گی، قبر کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے ممنوع ہے، کسی بھی قبر کی، عام قبر کی زیارت کرنا ممنوع ہے، کیونکہ وہ جائیں گی تو وہاں بے صبری کا اور جزا فضا کا مظاہرہ کریں گی اور ایسی باتیں کہیں گی کیونکہ ان کو اپنی زبان پر اس طرح قابو نہیں ہوتی جس طرح قابو ہونا چاہیے، تو زبان کو بے قابو اور بے لگام کر کے وہ ایسی بات کہیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ وہاں جا کے وہ نوحہ کر سکتی ہیں، وہاں جا کے وہ ایسا اس قسم کا ماتم کر سکتی ہیں جس سے شریعت میں روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب قبروں کی زیارت کے لیے عورتیں جائیں گی تو جو مرد قبروں کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں ان کی وجہ سے فتنے میں پڑیں گے، کیونکہ مردوں کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، جو قبر پر پہنچ کر کے وہاں عبادت کے کام کرتے ہیں، قبر کو مسجد بنا لیتے ہیں، قبر پر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں
اور وہاں چڑھاوے چڑھانے لگ جاتے ہیں، طواف کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، اور یا وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، قندیل جلاتے ہیں، شمعیں جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، تو وہاں پر چراغاں اور لائٹنگ کرتے ہیں، گویا عید کی طرح سے یا عبادت گاہ کی طرح سے اسے سجاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کو ویرانہ ہی رہنا چاہیے، قبروں پر روشنیاں اور قمقمے نہیں جلانا چاہیے، بلکہ قبر کو ویرانہ رہنا چاہیے کہ تاکہ وہاں دیکھ کر کے آخرت کی یاد آئے، اور دنیا کی رونقوں سے قبرستان کو دور ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا گیا کہ قبر پر جا کے سجدہ نہ کیا جائے، وہاں عبادت نہ کی جائے، قبرستان پہ مسجد نہ بنائی جائے؟ اس لیے نہیں کہ جیسا بعض فقہا نے کہا ہے کہ جو ہے وہاں پر مردے دفن ہوتے ہیں اور آدمی مرنے کے بعد جو ہے بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جہاں تک صاحب ایمان کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے، المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا، ایک صاحب ایمان زندہ یا مردہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب لوگ وہاں جا کے عبادت کریں گے، بھلے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تو یہ دھیرے دھیرے قبر والے کی عبادت میں بدل جائے گا، اور وہاں پر سجدہ گاہ مسجد بن جائے گی، اور اس طرح سے شرک آ جائے گا۔ تو شرک کے خوف سے اور شرک سے بچانے کے لیے، شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے قبر کے پاس عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ رہا آج کا درس، اس مسئلے کا بیان کہ اولیاء و صالحین کی قبروں پر غلو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ قبر استھان بن جائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ توحید کے برخلاف ہے۔ جو شخص توحید کا علم سیکھے وہ اس بات کو جانے کہ اس سے بھی توحید میں خلل پڑتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔